اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطاب منافقین اور متکبرین کے بارے میں ہے۔ بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک منافق شخص تھا۔ ظاہر میں یہ مسلمان تھا لیکن باطن میں یہ مخالف تھا، مسلمانوں کا شدید دشمن تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے۔ یعنی یہ منافقین میں سے ایک خاص گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقین میں بعض تو ایسے تھے کہ ان کی زبان اور چہروں سے واضح طور پر ظاہر ہوتا تھا، مگر کچھ چاپلوس ایسے تھے جو بڑے چاپلوس اور چرب زبان تھے۔ وہ لوگوں کے سامنے بہت لمبی لمبی اور ایسی باتیں کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ لوگوں کے بہت زیادہ غم خوار ہیں، اور ان کا کلام انداز بہترین ہوتا تھا، ان کے الفاظ کا چناؤ زبردست ہوتا تھا، ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ یہ بڑے مخلص اور بڑے فداکار ہیں۔ یہ اپنا موقف اس انداز سے پیش کرتے تھے یوں لگتا تھا کہ بڑی ہی نیک نیتی پر مبنی ہے، لیکن ان کا کردار انتہائی گھناؤنا ہوتا تھا۔ ان کی ساری کوشش اور بھاگ دوڑ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کرنے میں لگی ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ مسلمانوں کو ایذا پہنچا رہے ہوتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ شہداء کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے تھے تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں۔ تو یہ تو اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے کہ کوئی دنیا میں موجود نہ ہو اور ان کے بارے میں غلط ملت باتیں کی جائیں۔ تو یہاں پر منافقین کا رویہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یعنی منافقین کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا انداز کلام یہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خلوص دل سے کہہ رہا ہوں، پوری نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں۔ یعنی منافق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو مکمل طور پر پرکھیں، جانچیں، اور ایسے جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں ان کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے بچائے، کیونکہ یہ دجال کا زمانہ، آخری زمانہ قریب ہے۔ دجال کے بارے میں ہے کہ یہ سب سے جھوٹا اور لوگوں کو اپنے فریب میں پھنسانے والا ہوگا۔ اس لیے آگے آگے جو وقت آ رہا ہے اس دور میں ایسے کام کرنے والے بے تحاشا لوگ نظر آئیں گے، اور یہ منافقین اسی کی ایک کڑی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، بدعات
اور ہر طرح کی منافقت سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔